سرور صدیق کی صداقت مدینہ کی گلی میں ہے۔ ہوتا ہے کہ جبریل اس دعا کو، اس اصال ثواب کو، اس سونے مرانگے او نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن او دید نو دن راتی او اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدو چمن چگزاں نے وال کھولے او پنچھی اڑ گے مار اڈاریاں نے محمد بوٹے اچھوٹائی او جگ سارا او کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹے اچھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھو لا امتی کی صدا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی کی صدا آتی ہے۔ جب بھی بیٹھتے ہیں ہم مدینے کی گلی میں، جب بھی بیٹھتے ہیں ہم مدینے کی گلی میں، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے طیبہ پاک کی گلیاں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صدیق کی صداقت مدینے کی گلی میں، عمر فاروق کی عدالت مدینے کی گلی میں، عثمان کی صحابت مدینے کی گلی میں، علی کی شجاعت مدینے کی گلی میں، بے سہاروں کا سہارا مدینے کی گلی میں، بے چاروں کا چارہ مدینے کی گلی میں، ایک سکھ چین ہمارا مدینے کی گلی میں۔ قسم باہدا قسم باہدا ایک میم کہہ پڑدا، قسم باہدا ایک میم کہہ پڑدا، اگر اٹھ جائے تو مولا کا نظارہ مدینے کی گلی میں۔ کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، سب کچھ چھپا ہوا ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں۔ یہ میم جو مصری ڈلی ڈول رہا ہے، یہ میم جو مصری ڈلی ڈول رہا ہے، خدا کی قسم سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ دعا میں حضرت بابا سے بلند درود پاک پڑھی۔ السلام والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور میزبانان محفل اور تمام شرکائے محفل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام برائے اثار ثواب رسم کل کے موقع پر بھائی فہمید صاحب اور ان کے برادران کے والد محترم اور چودھری محمد عبدالعزیز صاحب کے بھائی کے ختم پاک کے اندر ان کے گھر ہم سارے حضرات حاضر ہیں۔
سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اہل خانہ کا ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کلمات و طیبات کے صدقے اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہادت کی موت کی اقسام میں زیادہ بیماری کی شکل میں دنیا کے اندر رہنا یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس بھائی نے کافی عرصہ بستر علالت پر رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن بندے کو ایک کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹے کی جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو جو بندہ اتنی دیر اتنا عرصہ بستر علالت پر رہے تو یقیناً اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ان کی یہ شہادت کی موت جمعرات والے دن اور جمعے کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، دعا انشاءاللہ 11:30 بجے ہوگی اور وقت پر دعا ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا امتی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کے عزیز و اقربا والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے جب اس کے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جنت میں جاؤ، وہاں سے جا کر سونے کا تشت لے کے آؤ۔ جبریل امین وہ سونے کا تشت لے کر اس گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں اس بندے کے لیے دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ جب دعا ہو چکتی ہے اللہ کا حکم آتا ہے کہ جبریل اس دعا کو، اس ایصال ثواب کو اس سونے کے تشت میں رکھ کر اس قبرستان میں چلے جاؤ جہاں وہ بندہ مدفون ہے۔ تو جبریل امین اس سونے کے تشت کے اندر اس ایصال ثواب کو، اس دعا کو رکھ کر اس قبرستان میں چلے جاتے ہیں، جا کر اس کو آواز دیتے ہیں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تیرے فلاں بن فلاں نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ایصال ثواب کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ ایصال ثواب کرنا احادیث سے بھی ثابت ہے۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں اتنی لمبی طویل گفتگو کروں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے گناہ بھی ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ جب جائے گا تو گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن جب اٹھے گا تو اس کے گناہ کم ہوں گے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ تو فرمان مصطفیٰ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں میں تخفیف فرماتے ہیں اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایصال ثواب کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکات سے مرحوم کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا پروردگار عالم، ختم پاک ایصال ثواب کی نیت سے متعدد مرتبہ کلام اللہ کا ورد کیا گیا، مختلف سورہ پڑھی گئی، کلمہ پاک پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، تیری عطا کردہ پاکیزہ نعمتوں میں سے عارفین نے یہ کام کا اہتمام کیا، نعت مبارکہ پڑھی گئی، واعظ و نصیحت ہوا۔ یا رب العالمین جملہ کوششوں کاوشوں کو اپنی برگاہ بیکس پناہ میں قبول و منظور فرما۔ نبی دو عالم سید الانبیاء شفیع النشور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں ہدیۃ تحفۃ بشکت قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جمیع انبیاء کرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین، شہداء اسلام، تمام صلحاء امت کا سال کرتے قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کرمین، ازواج مطہرات، بنات طیبات، ابناء پاک، اہل بیت اطہار، اصحاب پاک کو فردن فردن سال کرتے قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی کلمہ پاک پڑھنے والے اہل ایمان اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تمام کو فردن فردن سال کرتے قبول و منظور فرما، تمام کی کلی بخششوں کو مغفرت فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین جملہ کلام کا، جملہ دان کا، مجید مرحوم کی روح
کو فتوح کا سال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس دنیا میں بحیثیت انسان رہتے ہوئے دانستہ غیر دانستہ اگر کوئی غلطی خطا گناہ سرزد ہوا اپنی رحمت کے صدقے انہیں معاف فرما۔ مرحوم کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، قبر کے اندر راحت سکون طمانینت نصیب فرما، عالم برزخ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرما۔